بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمامی احباب مل کر محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ درود پاک کے نذرانے میں شامل ہو جائیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، قابل احترام، معزز و مکرم و محتشم سامعین کرام، اللہ جل وعلا کا فضل و کرم ہے کہ خلاق کائنات نے ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں دیکھنا نصیب فرمائی. اللہ کریم اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: الحج اشہر معلومات، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ماہ ذی قعدہ جاری و ساری ہے، بس چند دن، ایک مہینہ، کچھ دن، وہ عظیم فریضہ کہ جس میں لاکھوں لاکھ لوگ حج ادا کریں گے وہ آنے والا ہے. اور اسی مناسبت سے ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو بھی گفتگو سماعت کی تھی کہ کعبے کی کیا شان ہے، کعبے کی کیا فضیلت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کعبۃ اللہ المعظمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کو کیا مقام، کیا مرتبہ، کیا رتبہ دیا ہے. اور پھر اختتام میں حج کی فضیلت پر بھی ہم نے گفتگو سماعت کی تھی. آج بھی ابتدا میں کچھ حج کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض گزار کرنا ہے. حج تو بہت سارے ہوتے ہیں. شریعت مطہرہ کے اعتبار سے حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج تمتع، حج قران. کون سا حج افضل ہے؟ حج کس سن میں فرض کیا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی میں کتنے حج، کتنے عمرے ادا کیے؟ ان تمام باتوں کا جواب انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی میں کتنے حج کیے؟ کون سے ہجری میں حج کیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک ہی حج ادا فرمایا، اور وہ 10 ہجری کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کا فریضہ ادا کیا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. ویسے حج 9 ہجری میں فرض ہوا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سال حج نہیں کیا، کچھ مجبوری کی وجہ سے، مشرکین کے نقصان پہنچانے کی وجہ سے، مشرکین کا مسلمانوں کو تکلیف دینے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا نہ کیا. آئندہ سال 10 ہجری کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا فریضہ ادا کیا. اور یاد رکھیں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج ادا کیا وہ سب سے افضل حج ادا کیا، بدنی اعتبار سے بھی اور مرتبے کے اعتبار سے بھی۔ وہ حج کون سا حج تھا؟ وہ حج قران تھا۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، تھوڑا سا گاڑی گفتگو ضرور ہو جائے گی، لیکن ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے در کی حاضری کا شرف عطا فرمائے تو ہمیں کون سا حج کرنا چاہیے؟ ایک ہوتا ہے حج افراد، یعنی صرف اور صرف اس کے اندر فقط حج کا احرام باندھا جاتا ہے اور حج کے تمام مناسک کو ادا کیا جاتا ہے، تمام کے تمام ارکان، واجبات، سنن و مستحبات کو ادا کیا جاتا ہے اور اختتام پذیر ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں حج افراد۔ حج تمتع اور حج قران یہ دونوں ہی تقریباً ایک جیسے ہیں، تھوڑے سے فرق کی بنیاد کے ساتھ۔ حج تمتع کے اندر بھی حاجی حج بھی کرتا ہے، عمرہ بھی ادا کرتا ہے۔ حج قران کے اندر بھی حاجی حج بھی کرتا ہے اور عمرہ بھی ادا کرتا ہے، لیکن معمولی سا فرق کیا ہے؟ معمولی سا فرق یہ ہے کہ جب حج تمتع کا فریضہ ادا کیا جا رہا ہوتا ہے تو انسان حاجی پہلے حج کے ساتھ ساتھ عمرے کا بھی ارادہ کرتا ہے، عمرے کے ارکان کو مکمل کرنے کے بعد وہ احرام اتار دیتا ہے اور حج کے ایام میں 8 ذی الحجۃ الحرام کو دوبارہ سے حج کا وہ احرام باندھ لیتا ہے۔ اس طریقے سے حج کا فریضہ بھی ادا کرتے ہوئے اختتام کو پہنچتا ہے، اسے کہتے ہیں حج تمتع۔ لیکن سب سے افضل حج جس میں سب سے زیادہ مشقت ہے، جی ہاں، حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھنا، یعنی عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کو کھولنا نہیں ہے، وہ 2 سفید چادریں اپنے بدن پر پہنے ہوئے رکھنا ہے۔ جیسے ہی حج کے ایام آئیں گے ہم نے حج کے ارکان شروع کر دینے ہیں اور پھر اس طریقے سے 13 ذی الحجۃ الحرام تک اس احرام کی حالت میں اور دیگر پابندیوں کے ساتھ رہ کر اختتام کرنے کو حج قران کہا جاتا ہے۔ حج افراد میں قربانی سنت مبارکہ ہے، حج تمتع اور حج قران کے اندر قربانی لازم ہے، ضروری ہے۔ ہمیں کون سا حج کرنا چاہیے؟ اگر اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، وہ لمحے بھر میں کیا ہے اسباب پیدا کر سکتا ہے اور حج کے لیے بلاوا آ سکتا ہے، تو ہمیں کون سا حج کرنا چاہیے؟ بہتر یہ ہے کہ اگر وقت کے دامن میں وسعت ہو اور کر سکے تو حج قران ادا کریں، کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے، اس میں تکالیف زیادہ ہیں، انسان کے اوپر احرام کی پابندیاں زیادہ ہیں۔ اس وجہ سے جتنی پابندیاں زیادہ، جتنی تکالیف زیادہ، اس قدر اللہ تبارک و تعالی اس کو ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اور نہیں تو کم از کم حج تمتع کرنا چاہیے۔ اللہ کرے آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، آج کے دن کے صدقے ہی ایسا ہو جائے کہ اسی سال حج کی توفیق عطا ہو جائے، نہیں تو کم از کم آج کے دن کا ہی وسیلہ دیتے ہیں کہ بڑا بابرکت دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے دن کی برکت سے ہی زندگی میں ایک مرتبہ تو حج ہمارا مقدر بنا دے۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو ہم نے گزشتہ جمعہ مبارک کو سنا کہ جو حج کرتا ہے تو اس کا ثواب ایسا ہے کہ گویا وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی کیا ہے پیدا ہوا ہے، گویا تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، جو حج پر استطاعت رکھتا ہو، جو حج کی قدرت رکھتا ہو، جو حج کی طاقت رکھتا ہو اور پھر بھی وہ اس فریضے کو سر انجام نہ دے، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ اگر جن پر حج فرض ہے کوشش کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے پیارے حبیب اگر ہم سے ناراض ہو گئے تو پھر کیا ہوگا، ذرا سنیے گا دل کے کانوں سے اور اپنے آپ پر اگر حج فرض ہے تو تھوڑا سا جھنجھوڑیے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اس پر حج فرض تھا، حج نہ کیا، سستی کرتا رہا، وقت کو گزارتا رہا، اور حج کی فرضیت ہونے کے باوجود اس نے حج نہ کیا، اللہ نے اسے مال عطا کیا، اللہ نے دولت عطا کی، لیکن پھر بھی حج کے فرض ہونے کے باوجود بھی اس نے حج ادا نہ کیا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر حج فرض تھا اور وہ طاقت بھی رکھتا تھا لیکن پھر بھی اس نے حج ادا نہ کیا، تو سرکار نے فرمایا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اسے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مطلب کہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یعنی اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب ہمارے ساتھ اس کو کوئی نسبت جوڑنے کا حق نہیں ہے۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، بہت بڑی حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث مبارکہ کو سن کر ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے ان لوگوں کو کہ جس پر حج فرض ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ مبارک کو بھی عرض کیا تھا کہ ہر شخص پر حج فرض نہیں ہے، ہر شخص نہ گھبرائے کہ میں حج پر نہیں جا سکتا، کہیں ایسا تو نہیں اس حدیث کا مصداق میں تو نہیں، کیا یہ حدیث مبارکہ مجھ پر تو نہیں اتری؟ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حج کی فرائض ہونے کی کچھ شرائط ہے کہ وہ مال پر قدرت رکھتا ہو، اتنے پیسے ہوں کہ وہ آ جا سکے، تمام تر لوازمات کو ادا کر سکے، اپنے گھر کے خرچے کو پورا کر سکے، اور پھر اتنا پیسہ ہو تو ایسے شخص پر کیا ہے زندگی میں ایک مرتبہ، جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائی، صرف ایک مرتبہ، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے، صحابہ اکرام علیہ رضوان جمع تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو یہ جب ارشاد فرمایا ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ پیارے آقا خاموش رہے، پیارے آقا نے پھر ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، تم نے حج کرنا ہے۔ اب یہ جب کہا گیا، صحابی رسول پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟ پیارے آقا پھر سکوت اختیار کیے ہوئے تھے، پھر فرمایا، اے لوگوں، اے مسلمانوں، تم پر اللہ نے حج فرض کیا ہے۔ جانے کائنات نے جب یہ ارشاد فرمایا نا، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد پر ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پر کیا ہے حج فرض ہے۔ یہاں پر میرے محترم اور پیارے بھائیوں، فقہائے کرام نے، علماء کرام نے ایک بہترین نقطہ بیان کیا ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے کہ جس کو شاعر نے اس انداز میں لکھا ہے کہ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ کہہ دیتے نا کہ جی ہاں ہر سال حج فرض کیا گیا ہے، تو یاد رکھیں ہر صاحب استطاعت پر، ہر مالدار پر، ہر ذی وقار شخصیت کے اوپر ہر سال کیا ہے حج فرض ہو جاتا۔ لیکن یہ جانے کائنات کی مہربانی ہے، یہ کرم نوازی ہے، یہ شفقتیں ہیں، یہ عنایتیں ہیں کہ سرکار نے فرمایا ہر سال نہیں بلکہ زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پر اللہ نے حج فرض کیا ہے۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اتنی مہربانیاں، اتنی کرم نوازیاں، اتنی شفقتیں، اتنی عنایتیں، پھر بھی اگر اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو میں حج پر نہ جاؤں۔ حج کے ارکان کون کون سے ہوتے ہیں، بس مختصر سی بات کر کر میں اپنے اگلے موضوع کی طرف آؤں گا جو بڑا بہترین موضوع ہے۔ اب جیسے ہی 8 ذی الحجۃ الحرام کا دن آتا ہے، حاجی احرام باندھ کر مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، وہاں 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ وہاں پر قیام کرتے ہیں۔ قیام کرنے کے بعد اب یہ قافلہ عشق و مستی کا رواں دوا ہوتا ہے عرفات کے میدان کی طرف۔ جیسے ہی فجر کی نماز ادا کر لی جاتی ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے، اب حجاج کرام مینا سے نکل کر عرفات کی طرف رواں دوا ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں پر پہنچتے ہیں، اب بالکل نہ کوئی خیمہ ہوتا ہے،
نہ کوئی صاحبان ہوتا ہے، لگانے والے لگاتے ہیں، لیکن عشق و مستی کا قافلہ یہ اسی وقت مزہ کرتا ہے جب اللہ کے حضور گریہ بازاری کے اندر کیا ہے حجاج کرام مصروف ہوتے ہیں. کوئی کالا کوئی گورا، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہوتی، ایک ہی آسمان تلے، ایک ہی میدان کے نیچے، ایک ہی میدان کے اندر کھڑے ہوتے ہیں. ہر کوئی اشک بہا رہا ہوتا ہے، گریہ بازاری کر رہا ہوتا ہے، رب کے حضور کیا ہے یہی التجا کر رہا ہوتا ہے، اے باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں. اے باری تعالیٰ یہ عرفات کا میدان وہ میدان ہے کہ جس میں تو نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا تھا. یہ عرفات کا میدان ہے، یہاں پر تو نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا تھا. اے باری تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہر کوئی اشک باری ہوتا ہے، ہر کوئی اشک بہا رہا ہوتا ہے، کوئی بھی یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے. ارے کوئی گناہگار، ارے کوئی عصیاں شعار، کوئی نیکوکار، کوئی عالم، کوئی عابد، ہر کوئی عرفات کے میدان میں اشک بہا رہا ہوتا ہے، اللہ کے حضور گریہ بازاری کر رہا ہوتا ہے. اب عرفات کے میدان میں وقت گزارتے ہیں، وقت گزارنے کے بعد ظہر اور عصر عرفات کے میدان میں جمع کرتے ہیں. اب یہاں سے یہ قافلہ رواں دواں ہوتا ہے مزدلفہ کی طرف. اللہ اکبر کبیرہ، کیا امیر کیا غریب، اس نے کیا ہے پتھریلی زمین پر ہی کیا ہے وقت گزارنا ہے. اللہ کرے ہمیں بھی وہ وقت میسر آ جائے، اللہ کرے ہمیں بھی وہ حصہ نصیب ہو جائے، وہ مزدلفہ کا میدان کہ جہاں پر پتھریلی زمین ہوتی ہے. ارے کوئی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کروڑوں کا مالک ہے یا اربوں کا مالک ہے، نہیں، ہر ایک نے کیا ہے کھلے آسمان تلے اپنا وقت گزارنا ہوتا ہے. مزدلفہ میں وقت گزارتے ہیں. اب صبح رواں دواں ہوتے ہیں مینا کی طرف. مینا میں جاتے ہیں، وہاں پر جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں، وہاں پر حلق کرواتے ہیں، وہاں پر قربانی کرتے ہیں. اب کیا ہے یہ کم و بیش 2.5 سے 3 دن کا جب وقت مکمل ہوتا ہے تو اب حجاج کرام کیا ہے اپنے بدن سے وہ 2 چادریں اتارتے ہیں. اب بھی حج کے ارکان ختم نہیں ہوئے بلکہ 10 ذی الحجۃ الحرام کا وقت ہوتا ہے. بہتر یہ ہے اسی دن طواف زیارت کر لیا جائے جسے طواف فرض کہا جاتا ہے. اب طواف زیارت کے لیے اللہ اکبر کبیرہ لاکھوں لاکھ لوگوں کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے جو مکے کے ارد گرد کیا ہے طواف کر رہے ہوتے ہیں. ہر ایک کی زبانوں پر ایک ہی صدا ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لبیک لا شریک لک. بس یہی صدا گونج رہی ہوتی ہے اور پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور تمام حجاج کرام کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے. اب طواف زیارت کے بعد دوبارہ حجاج کرام مینا کے مقام میں آ جاتے ہیں، مینا میں آتے ہیں، 10 ذی الحجۃ الحرام کا وقت وہاں گزارتے ہیں، پھر 11 کا وقت وہاں گزارتے ہیں، 12 کا وقت وہاں گزارتے ہیں، پھر کیا ہے تینوں جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں. اس انداز میں یہ قافلہ جو حج کا ہوتا ہے یہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ کیونکہ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی کعبے کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، لیکن سوچا یہ حج کا ایک مختصر طریقہ آپ کے سامنے، اگرچہ جا نہیں سکتے لیکن ان کے واقعات کو سن سکتے ہیں. واقعات سن کر اپنے دل کو تو گرما سکتے ہیں، اپنے دل میں تو عشق جگمگا سکتے ہیں. کیا پتا ان حجاج کرام کا تذکرہ کرنے کی برکت سے ہی اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کے اسباب مہیا فرما دے. اللہ اکبر کبیرہ. اب حج ہو جاتا ہے اختتام. اللہ اب عشاقان مصطفیٰ کے دل کے اندر ایک اور محبت سے لبریز گھڑی آتی ہے. وہ گھڑی پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں حسن حج کر لیا، حسن حج کر لیا، کعبے سے سیاہ پائی، یعنی کعبے سے استفادہ حاصل کر لیا ہے. کعبے کے اندر رہ کر ہم نے آب زمزم کے جام پیتے رہے ہیں، کعبے کا طواف کرتے رہے ہیں، وہاں پر صفا مروہ کے چکر لگاتے رہے ہیں، مینا میں قیام کیا ہے، عرفات میں قیام کیا ہے، مزدلفہ میں قیام کیا ہے، جمرات کو کنکریاں ماری ہے، مشقتیں برداشت کی ہے، تکالیف برداشت کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. رب کے قرآن کی وہ آیت یاد آ جاتی ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد